من الشيطان الرجيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اسلامی غزوات جو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخ اسلام میں جو ہوئی تھی، زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر غزوے میں ایمان والوں کو ایمان کا ایک امتحان تھا. اس میں جہاں جہاں جس قسم کی غلطیاں ہوئی تھیں ان تمام چیزوں کی نشاندہی اسلام نے کیا. کلام پاک نے فرمایا کہ سارے خلاصے ذکر کر کر قیامت تک کے لیے اس کلام پاک کو باقی رکھا. مومن کے لیے ایمان کے تقاضے، مومن کے لیے ایمان کی ذمہ داریاں جو بندہ بمقابل خدا ڈالی گئی ہیں اور جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بندوں کو بڑے بڑے انعامات اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دائمی طور پر خوشیوں والی زندگی کے حاصل ہونے کے طریقے بتائے. ان تمام جنگوں میں جنگ احد جس میں کئی پہلو واقع ہوئے، جس کے کئی تفصیلات سابق میں گزر چکے، مزید اور چند چیزیں باقی ہیں. جنگ احد کی تفصیل کئی پہلوؤں کے ساتھ چلتے گئی. ایک واقعہ جو ہوا تھا جس کے اندر کامیابی کے حاصل ہونے کے بعد ناکامیابی مسلمانوں کے ہاتھ آئی. ایک تو ناکامیابی حاصل ہوئی، ساتھ ہی ساتھ 70 سے زائد افراد کی جانیں گئیں، شہادت پائے، اور جو موجود تھے اس میں ایک بڑی تعداد زخمیوں کی تھی، بشمول خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت شہید ہوئے. سامنے کے نیچے کے جانب کے سامنے کے 4 دانت شہید ہوئے تھے. چہرے مبارک پر تیر بھی گھسا تھا، ایک گڑھے میں بھی گرے تھے، زخموں سے چور چور تھے، وغیرہ وغیرہ. غلطی ہوئی تھی یہ تھی کہ جس مقام پر نشاندہی کی گئی تھی آخر وقت تک جب تک کہ اجازت نہ دی جائے اس مقام کو چھوڑنے سے منع کیا گیا تھا. ظاہری طور پر کامیابی کو دیکھ کر صحابہ نے فیصلہ اپنے طور پر لے لیا، جو گنتی میں قریب 38 کے تھے. 50 آدمیوں کی فوجی ٹولی تھی. وہ کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکل گئے تھے. صرف 12 استقامت کے ساتھ رہے. ماں بقی یہ جملہ افراد 700 تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 13 رہ گئے تھے. ماں بقی اتنی بڑی تعداد ادھر سے ادھر دوڑتے رہی جس کا نتیجہ بھگتنا پڑا تھا. سابق میں کچھ اسی سے متعلق ذکر ہوا. اس میں مقصد بنایا تھا کہ مال غنیمت کو اپنے اپنے ہاتھ لے لیا جائے. اس کو تنبیہ کی گئی تھی ذری دیر میں تم دنیا کی طرف راغب ہو گئے، لیکن تم میں سے ایسے افراد بھی رہے جو گنتی میں 25 کے آس پاس ہوئے. تو یہ آخرت ہی کو ترجیح دیے، لیکن نتیجے میں تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اعلان فرما دیا.
آج کی آیت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ وقت تم یاد کرو جس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی، صحابہ حاضر تھے، موجود تھے. اسلاف یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا. قرآن جگہ جگہ جب قرآن نازل ہونے کے بعد موجودہ زمانے کے یہودیوں کو خطاب کرتا ہے کہ تم تو وہ ہو جو انبیاء کو قتل کیے. اسی طرح یہاں پر ایک غلط فہمی انہوں نے کی تھی، غلطی چنکی تھی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا بڑی تعداد. تو اب جب قرآن پڑھیں گے، جب تک قرآن موجود ہے، اس میں جس وقت جس زمانے میں پڑھا جائے گا یہ اس وقت کا مسلمان اس سے مخاطب ہو. دیکھو اس جنگ میں، جنگ احد میں تم میدان چھوڑ کر استسعدونہ بس دوڑ کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر بھاگ رہے تھے. عربی کے اندر ایک ایک باریک باریک معنی کی تبدیلی ہوتی ہے، مجموعی معنی ایک ہی ہوتے ہیں. معنی کے اندر ذرا فرق ہوتا ہے تو لفظ کی تبدیلی ہوتی ہے. یہ صعود کا لفظ بڑا خاص ہے، سواد عندال سے نیچے سے اوپر کی جانب جانا، اوپر سے نیچے کی جانب آنے کے لیے الگ ہے. پھر اس میں شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. جس وقت تم دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے بس چڑھتے چلے جا رہے تھے، اس طرح چڑھے جا رہے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کی جانب بھی مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ آپس میں دوڑنے والے بھی انہیں اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، یہ اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا. وجہ کیا تھی؟ انتہائی دہشت، خوف زدہ، خوف طاری ہو گیا. اس لیے حدیث شریف میں ہے ایک زمانہ آئے گا جب غور کرو تو پتہ چلے گا یہ آج کا زمانہ. پچھلے چند دہے پہلے بھی لوگوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ آج کا زمانہ. آج غور کرو تو آج کا زمانہ. اگر یہی کیفیت اور آگے بڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم مستقبل، تو بس وہ آج کا زمانہ. اسلام کے خلاف میں ساری دنیا کی قومیں، اگرچہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اسلام کے مقابل میں سب کے سب اکٹھا ہوں گی، سب کی رائے ایک ہوگی، سب اتفاق کر کر جمع ہوں گے. کیوں؟ اسلام اور مسلمان کے خلاف. جب اسلام مسلمان کے خلاف ہے تو مسلمان رہتا کہاں ہے؟ زمین کے حصے میں جہاں رہتا ہے کوئی علاقہ ہے تو وہ اس علاقے کے خلاف رہیں گے، اس حکومت کے خلاف رہیں گے، خود اس مسلمان کے خلاف رہیں گے، اس مسلمان سے جڑی ہوئی چیزوں کے خلاف رہیں گے، اس کی جان کے خلاف رہیں گے، اس کے مال کے خلاف رہیں گے. سارے کے سارے یہ طاقتیں قوتیں متفق ہوں گی، اکٹھا ہوں گی. صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان اس وقت تعداد میں بڑے کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تعداد بہت زیادہ ہوگی مسلمان. پھر کیا بات ہو جائے گی؟ دو چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی. ایک تو دنیا کی چاہت اور رغبت، جینا ہے، جمانا ہے، کمانا ہے، خوشیاں دیکھنا ہے، وہ کرنا ہے. لہذا اس میں اگر اپنے آپ کو لگے تو یہ میرا کیسے ہو. دوسرے موت کا خوف، دوسرے موت کا خوف. یہ دو چیزیں آگے بڑھ جائیں گی مسلمانوں کے اندر. سابق آیت میں وہی تھا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے جو دنیا داری کی طرف، یعنی سب کچھ نتیجے کے بعد خود ہاتھ میں آنے والی چیز تھی. ذری سی بے صبری کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ آئی بھی مال غنیمت بھی چھوڑنا پڑا. نہ صرف مال کو چھوڑنا پڑا، جان کو چھوڑنا پڑا، اپنے جسموں کے خون کو چھوڑنا پڑا، اپنے ہاتھوں کو کٹانا پڑا، کانوں کو کٹانا پڑا، کسی کی ناک کٹی، کسی کا کہیں زخمی ہوا. یہ سب ہوا تھا کیا؟ دنیا کی چاہت سے. دنیا آتے ہوئے نکلتی ہے، آ کر جاتی ہے. تو اس وقت بھی یہ میدان جنگ کے اندر کہ اس طرح
پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ایسا دوڑ رہے تھے کسی ایک کی جانب پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آگے دوڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر ٹھہر کر آواز لگا رہے تھے. آگے آواز دے رہے تھے، اے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، پلٹ جاؤ. یہ بھی پیام دیا تھا کہ اس وقت جو بھی پلٹے گا فوراً فلہ الجنہ، اس کو تو یقینی طور پر جنت ملے گی. اسلام جنت کا وعدہ کرتا ہے. چلو پلٹ کر رہو تمہاری جان بچے گی، یہ کہاں کا ہے؟ چلو پلٹ کر رہو تمہیں مال ملے گا، یہ کہاں سے؟ یہ ضمنی طور پر آنے والی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ندا دیتے جا رہے تھے، پکار رہے تھے پیچھے سے، لیکن تم نے سنا نہیں، دوڑتے چلے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بدلا دیا غم کے اوپر غم، مصیبت کے اوپر مصیبت. جہاں جہاں مشرکوں کو، ان کے شرک کی سختی کو، ان کے گناہوں کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ غضب کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں. قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمائے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک قسم کے عذاب کی بشارت سنا دو. مصیبت کی خبر خوشخبری نہیں کہلاتی. جب مصیبت کی خبر کو خوشخبری کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں تو یہ مطلب کہ عذاب میں عذاب سب سے زیادہ عذاب ہے. بس یہی انداز یہاں بھی، تمہاری اتنی غلطی کے اوپر تم کو یہ ثواب والے لفظ سے ذکر فرمایا. بدلہ کپڑا بھی ثواب ہے، عمل کے بعد اچھا حاصل ہونے والا بھی ثواب ہے، خالی تلفظ کا فرق ہے. روٹ ورڈ ایک ہی ہے، سیب بہو بھی. کپڑا بدن پہ آتا ہے، میلا ہونے کے بعد نکلتا ہے، اترتا ہے، پھر صاف ہو کر پھر پلٹ کر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے. اور جب نیک اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو ثواب کہتے ہیں. تو اصل معنی اس کے صرف لوٹنے کے، کسی چیز کے کرنے کے بعد اس کا جو رد عمل ہوتا ہے. فَأَصَابَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ثواب دیا، بمعنی عذاب دیا. جیسا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے اوپر غم تم کو دے دیا. سادے سیدھے اس میں غم یہ تھا کہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئی تھی. مشرکین مکہ کی تمام کی عورتیں تم کو باندھیوں کی شکل میں، انعام کی شکل میں مل گئی تھی. جب تم اس میں مصروف تھے، موقع پا کر دشمنوں نے جو حملہ کیا تو جتنی کی جتنی نعمتیں تھیں سب چلے گئیں، اور پھر ناکامی تمہارے ہاتھ میں آئی. غموں سے دو چار ہوئے، اب رونے لگے، افسوس کرنے لگے. کامیابی آئی ہوئی چلے گئی. ایک غم نے دو غم میں کامیابی ناکامیابی کی شکل اختیار کر گئی. اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی حکمت سے ہوا. جس کا فرماتے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سے گیا چھوٹا سو چھوٹا، مال چھوٹا، کامیابی چھوٹی، ان کے لیے سب سے بڑا غم تھا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکت نے زخمی کر دیا. اب جو گئی سو چیز گئی، اس کے اوپر اب تم رنجیدہ ہونے نہ پاؤ. اب جو مصیبتیں پہنچی ہیں، تکلیف کی، ضرر کی، قتل کی، زخموں کی، اب اس پہ تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو کرو گے، تمام کے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر.
یہ عربی کا ایک لفظ ہے تعملون، اس میں دو ٹینس کے معنی آتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس۔ تم جو کر رہے ہو، کرتے ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھتا ہے اس پر۔ جس نیت سے کرو گے اللہ کے پاس اس کو پا کر رہو گے۔ نیت میں فرق ہے تو اس کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اچھے ہے تو اس کے نتائج بھی دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح فیوچر ٹینس کے لیے بھی جو کچھ بھی تم اس کے بعد والی زندگی میں بھی کرو گے یا اس کے بعد والے زمانے میں بھی جو انسان کریں گے یا مومن کریں گے، تمام کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے۔ بات ہوئی تھی، مشرکین چلے گئے، یہ سب کے سب میدان میں سب جمع ہو گئے، سب غموں سے دو چار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی فرمائی۔ اللہ کی مہربانیوں کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تمہارے اوپر اس غم کے بعد، سمجھ سے باہر چیزیں تھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب اس انجام بھیانک انجام کے اوپر اس میں بھی تو قابو پانا۔ بالفاظ دیگر جو ڈپریشن تھا اس کا علاج فرمایا تھا۔ اس قسم کے کم و بیش قریب امراض میں جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز اس کے لیے قریب یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، دواؤں کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں، تھوڑا سا اس کو نیند آ جائے اور ادھر سے اس کی الجھن اور اس میں مختلف آنے والے خیالات ٹکرانے نہ پائیں، سو جائے، غنودگی والی کیفیت میں رہ جائے۔ بالکل یہی علاج اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے بعد ایک غم، غنودگی والی کیفیت، امنتاً سکون اطمینان کے خاطر، یہی عربی لفظ غم، کوما کو بھی عربی میں غمہ کہیں گے، یہی انگلش میں شفٹ ہے کوما۔ اس غم کے بعد، اس ساری فکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اطمینان سکون کے طور پر ایک نیند والی کیفیت تاری کر دی۔ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، تاریخ اور روایت میں تفصیل ہے، بس اچانک تمام اوپر جو کیفیت نازل ہوئی، ہاتھ میں تلوار ہے، زخموں سے چور چور ہیں، اچانک نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہاتھوں سے تلوار چھوٹتی ہے پھر پکڑتے ہیں، بعض کی گر جاتی ہے پھر اٹھاتے ہیں، بعض اسی کھڑے کھڑے حالت میں اپنا تیر رکھنے کا جو ہے چورکش جس کو کہتے ہیں، بس اس کے اوپر منڈی بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھہرے ٹھہرے یہ غنود کی نیند والی کیفیت میں آ گئے۔ یہ کیفیت طائفۃ منکم، جتنے صحابہ تھے ان میں سے ایک جماعت کے فرد تھے، یعنی بہت سارے افراد پر یہ تھی تو بعض افراد کی پر کیفیت نہیں، ان کو ڈپریشن میں رہنے چھوڑ دیا گیا۔ اور جن کے اوپر یہ کیفیت ہوئی، اب حادث میں وضاحت ہے، وہ حقیقی مومن تھے، ایمان کے بعض پہلوؤں کی کمی دوسروں پر تھی جس پہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، لیکن اسی جگہ جو دوسرے جو لوگ تھے، بس ان کے دل مختلف خیال اور فکروں کے اندر اور غم میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق کی چیزیں، غیر الحق، ہم اپنی بگڑ اردو بولیں گے، غلط سلط واہی تباہی خیالات سوچتے ہوئے لگے رہ گئے۔ سوچ کی بنیاد ظن الجاہلیہ، علم سے خالی،
جاہلانہ انداز کی بات تھی، وہ یہ تھی یہ سب ہوا کیوں؟ کامیابی کا اعلان تھا، ہمیں ناکامی کیسے ملی؟ پھر ہمارا قتل کیسے ہوا؟ خود ہم میں ہوتے خود جو خبر عام ہوئی تھی کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، اگر سب کچھ حق تھا، سچ تھا، تو یہ ہمارے اوپر ہوا کیسے؟ ایسے کئی معاملات میں انسان یہ دوسرے پہلو کے اوپر بھی غور کرتے رہتا ہے، کر یہ پہلو دوسروں کے سامنے پیش کر جو آگے بڑھنے والا ہے اس کے اقدام والی کیفیت کو پس پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت جو چل رہی ہے ثم انزل علیکم والی آیت اور 270 باقی اتفاق ہے، حروف تہجی الفابیٹیکل لیٹرز عربی میں 28 ہیں، اس میں ایک زائد کرتے الف، اس کو علیحدہ کر کے بولنے کی وجہ یہ ہے کسی بھی کلمے کا روٹ ورڈ میں الف عربی میں آتا نہیں۔ الف اسی کو کہتے ہیں جس میں نہ زیر ہوتا ہو، نہ زبر ہوتا ہو، نہ پیش ہوتا ہو۔ قرآن کے رسم الخط میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ الف کی شکل دکھ رہی، کہیں زیر ہے، کہیں زبر ہے، کہیں پیش ہے، وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، حمزہ کو لکھنے کا طریقہ ہے۔ الف کہتے اسی کو ہیں جس کے اندر کوئی اعراب آتا نہیں، نہ زیر آتا، نہ زبر آتا، نہ پیش آتا، جیسے کتاب کافتے کے بعد ایک الف پڑا ہوا ہے، اس کا بے اصل لفظ ہے، کافتے بے ہے، الف بڑھاتے ہیں۔ یہ الف جہاں ہوتا ہے بغیر اعراب کے جو رہتا ہے وہ الف ہے۔ اب جہاں ہے الف وہ اس کی اصل شکل یا تو واو کی ہوتی ہے نہیں تو یا کی ہوتی ہے، جیسے قول کے لفظ کو خالہ کر دیتے ہیں، واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، عیب کے لفظ کو آبا کر دیتے ہیں، یا کو الف میں بدل دیتے ہیں۔ وہ ایک مستقل سبق ہے، وہ مستقل ایک فن ہے، لیکن اس آیت میں بتانا ہے پورے کے پورے بشمول الف کے پورے 32 حروف تہجی اس ایک آیت میں جمع ہے ایک جگہ، جو قرآن کی پوری آیاتوں میں کسی بھی آیت میں نہیں۔ الف سے لے کر یا تک ہر حرف، یہ اور بات ہے کہ ایک بار آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، 4 بار آیا، اس کا اعتبار نہیں، پورے 32 حروف تہجی اس آیت شریفہ میں موجود ہیں۔ پھر آیتوں کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے بھی کلام پاک کے بہت فنون ہیں، سینکڑوں صفحات پر، جلدوں پر مشتمل ہے، عام آدمی کے لیے وہ ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے اندر، جو اس سے لگ جاتا ہے قرآنیات سے تو اس کو سارے پیر ہوتے جاتے ہیں۔ اس فن کے لحاظ سے یہ آیت شریفہ پورے قرآن کی آیاتوں میں آیت قطب اس کا نام رکھتے ہیں، وہ اصطلاح آیت قطب، خاف طاب، جیسا خطب جنوبی، خطب شمالی، انسان کے اندر بھی ذکر و شغل کے لحاظ سے ایک قطب ہوتا ہے، مسلمان، پھر عابد، عابد کے بعد زاہد، زاہد کے بعد سالک، سالک کے بعد ولی، ولی کے بعد قطب، قطب کے بعد بدل و درجے ہیں وغیرہ وغیرہ، بس عام آدمی کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس لائن میں لگتا ہے تو پھر ایک ایک پہ فرق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام انسان کے لیے بس ظاہری طور پر دین کے ضروری چیزوں کے ساتھ، لیکن اس کے اندر ایک روح ہے، ایک کیفیت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا ایک نام آیت خطبہ۔ اس آیت کے اندر یہ چیز ہے کہ سارے کے سارے حروف ایک جگہ ہیں، جو قرآن شریف کی پوری آیتوں میں سے کسی بھی آیت میں ایک جگہ جمع نہیں ہے۔ آیت متداینہ سورہ بقرہ میں ختم ہونے سے ذرا پہلے اس میں معاملات سے متعلق ذکر ہے، یعنی لین دین، کاروبار کس طریقے سے کرنا، آپس میں الجھنوں کو، جھگڑوں کو ختم کر اچھے خاصے روابط کے اندر
غلط فہمی واقع ہونے نہ پائے، تدابیر بتائے. اسی لیے آیت متداینہ تداینتم سے شروع ہوتی ہے. قرآن کی قرات تلاوت اس کی وقفیت کے بعد پھر قرآنی مسائل کے لحاظ سے آیتوں کے نام، سوروں کے نام، پھر خواص کے لحاظ سے فلاں فلاں چیزیں الگ الگ ہیں. بس آیت خود اتنا ہی بتانا ہے. اب لوگ کیا کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بلا فلاں وظیفے کے لیے کرتے ہیں، وہ جانے کے لیے ہوتا ہے. تو اسی آیت کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس وقت جن کے اوپر نیند طاری نہیں ہوئی تھی، یہ دراصل ایمان کی کمی تھی، جن کو روایتوں میں منافق کا لفظ ہے. یہ کہہ رہے تھے وہ لوگ، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہم کو ملا کیا؟ جنگ میں شریک ہوئے کیا ملا؟ یہ زخم ملے کیا ملا؟ ہمارے اپنے مارے گئے. وہ کامیابی کا جو اعلان فرمائے تھے وہ کیا ہوا؟ اتنا سن لیا تھا کہ کامیابی، لیکن وہاں فرمایا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا ان صبر تم، اگر تم صبر کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹکے رہو گے. صبر کر کر ٹکے رہو گے، اس کو تو نظر انداز کر دیا، صرف اتنا ذہن میں رکھ لیا. حق والوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ایسا کیا بس کامیابی ہو جائے گی، ہم کو صرف جانا، شریف ہونا اور آنا ہے. اللہ کا ارشاد ہوا ایسا خیال کرنے والوں سے. اس وقت وہ موجود تھے، ان کے لیے تھا، خطاب تھا. قرآن کے بارے میں یہی تاکید ہے. ترجمہ پڑھتے جاؤ، ہر حکم پڑھنے والا یہ سمجھے کہ راست اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں. دوزخ کا ذکر کر رہا تو پڑھنے والے سمجھے کہ وہ مجھ سے ہی کر رہا ہے. شرک کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو پوری طرح زندگی کو اور چیز پاک صاف کر تیرے اپنے شرک کے بارے میں کر رہا ہے. اس لیے کلام پاک کی تلاوت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمانا ہے. جب آپ الگ سے بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں تو گویا آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں. نماز میں جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. نماز سے باہر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کلام شروع کیے اپنے رب سے کر رہے ہیں، جو معنی کے ذریعے سے آپ کو جواب ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اس وقت ایسا کہنے والوں کو اس وقت راست ڈائریکٹ جواب دے دیا گیا. اور آج کے پڑھنے والے کے لیے بھی یہی ہے، ان سے کہہ دینا کہ ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے معاملات کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ایسا کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتے ہیں وہ قابل سوال نہیں. وہم یسألون، بلکہ بندے سے پوچھا جائے گا. اب وہ کرتے ہیں تو حکمت کے مطابق کرتے ہیں، یہ بندے کی علم سے، سمجھ سے بالا تر. اب جو بھی ہوا ہے تم کو کامیابی دلا کر ناکامیابی، سکون کی جگہ اب غموں سے دو چار کرنا، سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. سب اس کے پیچھے تمہارا دخل ہے. سب کچھ اللہ کا اختیار ہے، مرضی ہے. اور یہ کہنے والے، ایسے خیانت کرنے والے، یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر کا ایک پہلو چھپا کر رکھے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر بھی نہیں کریں. جو ظاہر کیے تو اتنا سامنے ہوا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جانتی ہے دلوں کو، ایسا کہنے والوں کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے، ان کے دلوں میں بہت چیزیں رہتے ہیں آپ کے خلاف میں خیال کرتے ہوئے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، اس معاملے میں اس کے اندر کوئی بھی ہمارا دخل ہوتا، یعنی یہ چیز ہمارے لیے ہوتی تو آج ہمارا قتل کے کون، ہمیں ناکامیاں کیسا ملتی، ہم زخمی کیسا ہوتے ہی نہیں تھے. اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، چلو میدان میں آئے، وہ مارے گئے، جنگ میں شریک ہوئے، ہاتھ پاؤں کٹے، زخمی ہوئے، یہ کہتے ہو. کس سے کہہ رہے ہو؟ اپنے رب سے کہتے ہو. اللہ نے چلو ولو بالفضیان نہیں آتے تو کیا بچ جاتے؟ کیا جو نہیں آئے کیا ہمیشہ کے لیے موت سے محفوظ ہیں؟ ان سے کہتے نا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھو گے
دروازے لگا کر بند کر کے بھی بیٹھو گے، فین کھول کے بھی بیٹھو گے، اے سی لگا کر بھی بیٹھو گے. تو اللہ تعالیٰ جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کی زندگی قتل کے ذریعے سے ختم ہونی ہے، یہ لوگ اگر اپنے بستر میں بھی آرام فرما رہے ہوں تو وہ ذریعہ بنے گا، تم آپ لیٹے رہو گے، آنے والا آ کر قتل کرے. چند ایک جھلکیاں اخباری دنیا میں آتی ہیں. گھر میں داخل ہوا، فلاں ہوا، نیند میں تھا، اس کو مارا گیا، سامان لے کر گئے، انہوں نے ایسا تھا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. کچھ لے کے نہ دیکھیے، قتل ہو گیا. چور صحیح، ڈاکو صحیح ہے، کوئی ایک شکل صحیح، وہ اسباب الگ الگ ہے. قتل تک نوبت آ گئی اس کے لیے. کسی کو راستے میں پکڑا، چھیڑا، اس کی عصمت کو لوٹا، پھر میری شناخت ظاہر ہونے نہ پائے اس عنوان سے اس کو قتل بھی کر دیا. یکا دکا واقعات جھلکیوں کے طور پر سامنے ظاہر ہیں، ورنہ ایوب کے اوپر ستار جو اللہ تعالی کی ذات پہ پردے ڈال کر رکھی ہے. اللہ کی ذات جو پردے ڈال کر رکھی ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں اس وقت کے حکمراں طبقے کا ایک وزیر وزارت داخلہ کے اوپر فائز آپ کے مرید خاص میں سے تھا. اس کو حضرت قبلہ نے اپنا ایک رومال عطا کیا تھا. آج کل رومال کا استعمال نہ ہونے کے برابر، بلکہ ہے ہی نہیں، نظر بھی نہیں آتا، جو بیسیوں کام لیا کرتے تھے. اب وہ رومال کو جب اوڑھ کر بیٹھتا اوپری تو اس کی مملکت ساری کی ساری سامنے دکھائی دینے لگتی. اس کو یہ کام شام کے وقت پہ لیتا، خاص طور پر دیکھتا، فوراً آرڈر دیتا اپنے فوجیوں کو، پولیس کے عملے کو، دیکھو فلاں مقام پر فلاں گلی کے اندر گنڈے یہ کر رہے ہیں، وہاں چور فلاں جگہ، فلاں یہ فلاں ہے، فلاں جگہ قتل ہو رہا فلاں کا. سب کو دوڑاتا تھا. ایک دن آرام نہیں ملا، ہر وقت 24 گھنٹے مصروف رکھ دیا سارے کے سارے عملے. سارا اسٹاف پریشان ہو کر بعد میں اس میں بات سمجھدار لوگ پہچان لیے کہ ان کے شیخ سے جا کر شکایت کرنا چاہیے. جا کر شکایت کیے. یہ تو حاضری دیا کرتے تھے، آوک جاوک ہوتی تھی. جب آئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بابا میں نے آپ کو رومال بھی دیا تھا، کیا کریں؟ حضرت اللہ مشہور کہاں سے لے کر آؤ. لے کر رکھ لیے. رکھتے فرمایا، میاں جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھے ہیں، رات لائے تھے کوئی اللہ تعالیٰ، یہ دن کی روشنی میں جس میں ہر چیز ظاہر کیے ہیں، یہ تاریخ لا کر ہر ایک کے اوپر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس چیز کے اوپر پردہ رکھنا چاہتا ہے، تم اس کو اٹھا کر ظاہر کرنا کیوں چاہتے ہو؟ لہذا اس رومال کے رکھنے کی اہلیت اب تم میں نہیں ہے. یہ ضمن میں واقع کہ اس لیے یہ کہ بیسیوں چیزیں اس قسم کے زندگی میں بے حد و حساب انسان کے سامنے نہیں، یکا دکا نمونے انسانوں کے سامنے قدرت ظاہر کرواتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم قتل سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے عنوان سے کہیں بھی محفوظ ہو جاؤ، تقدیر بنانے والا سارا اختیار تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، برابر ہو کر رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اب رہا کہ واقعات، یہ جنگیں، یہ شکلیں، یہ جدوجہد، بھاگ دوڑ، کمانے کی ہو، تھمانے کی ہو، سب کچھ معاملات کی ہو، نمٹنے کی ہو، یہ کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ صرف ایک آزمائش کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری جانچ کر لے. یہ جانچ کر کے تمہارے سامنے خود واضح کر دے تمہارے دلوں کے اندر ہے کیا. یہ ظاہری تو بڑے نیک شریف ہے، حقیقت میں تم کیا ہو.
اور جس کے اندر آزمائش والے مرحلے کی تکمیل اور کمال تک پہنچ جاتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ، اور دلوں کے اندر جو پوشیدہ اس کو صاف کر دے، ظاہر کر دے تمہارے دلوں کے اندر. یہی لفظ چند آیتوں پہلے گزرا. وَلِيُمَحِّصَ، یہاں کیا آیا؟ وہاں پر ہم نے ترجمہ کیا وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے، گناہوں کو معاف کر کر مٹا کر جنت کا راستہ آسان کر دے. کہ یہ لفظ وَلِيُمَحِّصَ دونوں کا ترجمہ کوئی فرق نہیں ہے، اردو میں سننے والوں کے لیے فرق ہے. تمہارے دلوں کے اندر کیا کیا چیزیں کھل کر سامنے تو آ جائے. اب میدان جنگ تو سب صاف ہو گیا نا، یہ ہر ایک نے نہیں کہا نا. نیند پر نیند طاری کر دی گئی، اس میں سے ذرا بھی دل و دماغ میں تک وہ لوگ زبان پر نہیں لائے، اور یہ تھوڑا بہت زبان پر لائے، دلوں کے اندر اور بہت کچھ ہے. یہ ایمان کی پختگی کی کمی ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمام سینوں والی باتوں کو خوب اور بہتر جانتے ہیں. اللہ سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. حضرت داؤد بھی فصل الخطاب کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے، امتیاز فیصلوں کے اندر. حکومت ودیا، نبوت ودیا. سپریم کورٹ کے جج بھی پیغمبر داؤد علیہ السلام فیصلے فرماتے تھے. فیصلے کے لیے تورات تھی، زبور تھی. شریعت تورات کی تھی، زبور کے اندر چند نصیحتیں اور ذکر و شغل کی چیزیں تھیں. لیکن اس پہ ایک فیصلے میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تو اس طرح دکھ رہا ہے، لیکن میں ابھی فیصلہ جاری نہیں فرماتا، میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جو طریقے اصول تمہیں بتا دیے گئے اسی کے اوپر کرو، میرے فیصلے کو جاننے کی ضرورت نہیں. اس واقعے کو ایک سے زائد مرتبہ کئی مناسبات سے ذکر کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس فیصلے میں میں آپ کا فیصلہ چاہتا ہوں. جھگڑا یہ تھا کہ ایک نوجوان، ایک بزرگ دکھنے والے شریف شخص بڑے میاں کو قتل کر کر ان کا مال لوٹ کر لے کر آ گیا. شہادتیں مکمل ہو گئی، خطاوار ثابت ہوا. اب فیصلہ قتل کی سزا قتل جاری کرنا ہے، اور جس کا مال لیا تھا اس کو مال لوٹانا ہے. یہ فیصلہ ہونا ہے. اصول و ضابطے یہی بتاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو اصول ضابطے تم کو دے دیے گئے اسی پہ فیصلہ کرو. لیکن پیغمبر داؤد علیہ السلام نے ضد کی، نہیں، ایک مرتبہ آپ کا فیصلہ چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ تمہیں عجیب لگے گا. آپ نے فرمایا کہ عجیب، صحیح، میں وہی فیصلہ لینا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو چھوڑ دو، شاباشی دے کر چھوڑ دو، اور جو مال لے لیا وہ مال بھی اسی نوجوان کے پاس رہنے دو. آپ ایک دم تعجب، ایسا کیسا؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ تم کو اپنے لحاظ سے فیصلہ کرو. اگر سننا چاہتے تو سنو. جو بات اللہ علیم بذات الصدور کی جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت بہتر جانتے ہیں. قیامت میں سب فیصلے ہوں. یہاں کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا، گواہوں کی گواہی کے اوپر بھی فیصلے ہوں گے. آخرت میں وہ بڑے میاں جو شریف النفس جو تمہارے سامنے ہیں، ان کے پاس جو کچھ مال ہے اس نوجوان کے باپ کا ہی مال ہے. اس نوجوان کے والد کا قتل ہوا تھا، آج تک قاتل پکڑا گیا بھی نہیں، اشارہ تک ملا بھی نہیں. وہ قتل کرنے والے صاحب جو تھے یہی بڑے میاں تھے. آج یہ نوجوان اس کو قتل کیا ہے تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ ہے. مال لے کر آیا تو اس کے باپ کا ہی مال ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے. یہ سب فیصلے ہم آخرت میں کریں گے. تمہارے لیے جو فیصلے دیے گئے اسی کے پر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 حقیقتوں کا پتہ تھا. فیصلے آتے تھے، فرمایا کہ دیکھو ظاہری طور پر تم لوگ جو دلائل پیش کرو گے میں اسی پر فیصلہ دوں گا. یہی فرمایا کہ بعض لوگ اپنے چرب زبان کے ہوتے ہیں، غلط چیز کو بھی صحیح ڈھنگ سے پیش کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح تک کر سکتے ہیں. اگر تم گفتگو کے اندر آپس میں برابر ثبوت پیش نہیں کرو گے
تو میں ذمہ دار نہیں، میں اسی ظاہر کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ قیامت تک یہی حکم ہے، ہر شریعت میں یہی حکم تھا، ظاہر کو دیکھ کر ہی کرنا ہے، دلائل کو دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ فیصلے ہوئے بھی ہیں غلط۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا جنگی لباس چوری ہو گیا، ایک مرتبہ پھر رہے ہیں تو دیکھیں کہ یہودی کے پاس موجود ہے۔ آپ نے پہچان کر کہا اس یہودی سے جو مسلمان نہیں، یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ہے۔ وہ تیرا کیسا ہے؟ میرے پاس ہے، میرے قبضے میں میرا ہے، پھر پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ قبضے میں میرے ہیں۔ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے جج قاضی شورائے خلیفہ وقت بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 2 گواہ کرو، اور گواہی کو تلاش کیے، اپنے فرزند امام حسین کو ساتھ لیے اور اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے۔ قاضی شورائے جو تابعی ہیں، صحابہ کے زمانے میں چھوٹے تھے، صحابیت کا درجہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا آپ یہ 2 گواہ جو لائے ہیں یہ آپ کا فرزند ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ناقابل قبول، میں اس کو گواہی نہیں مانتا۔ ایک گواہ کٹ گیا۔ اب غلام کی گواہی میں اس کی شہادت قبول کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب اس کی شہادت میں قبول کروں گا بحیثیت گواہ کے پیش کر رہے ہیں، تب انہیں غلام نہیں رہے گا، خود بخود آزاد ہو جائے گا، تو 68% بن جائے گا، آپ کا نہیں رہے گا انہیں۔ تو اسے گواہی دلانا، آپ کے غلامی سے آزادی کا ملنا۔ جب گواہوں کی تکمیل نہیں ہوئی تو آپ ہار مان کر خاموش نکل پڑے۔ جب جانے لگے تو وہ یہودی آگے بڑھ کر کہا عجیب دین اسلام ہے، حاکم وقت یعنی بادشاہ وقت عدالت میں خود بنفس نفیس پیش ہوتا ہے، اور جج اس سے بھی برابر گواہی پیش کرتا ہے، اور فیصلہ اس کے خلاف کے ہونے پر وہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ آگے بڑھ کر اس یہودی نے کہا یقیناً یہ جنگی لباس جو میرے پاس ہے آپ ہی کا ہے، قبول فرمائیے۔ میں ظاہری دلائل کے اوپر بحث کر رہا تھا، حقیقت میں آپ ہی کا ہے۔ جب واپس کرنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میری جانب سے تیرے لیے تحفہ ہے، نہ صرف تحفہ ہے، ایک گھوڑا بھی ساتھ دیا۔ یہ اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کی جنگ میں، جنگ جمل یا صفین میں شریک رہ کر قتل بھی ہوا۔ انعام دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا میرا ہے، عدالت کے ذریعے سے میں غلط ثابت ہوا، اس نے میرے حق کو حق ہونے پر جو ثابت کر دیا، یہ بہت بڑی چیز تھی۔ وہ لباس بھی اس کو دیتی ہے، گھوڑا بھی اس کو دیتی ہے۔ حق کو مانے تو یہی اخلاق کے نمونے کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، لیکن اب اسلام کی شناخت ظاہری طور پر ہے، اس کو باطنی درجہ دینا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام سینے والوں کی باتوں خوب جانتے ہیں، جب فیصلہ کرنا ہے کریں گے، جو ظاہر کرنا کریں گے۔ اس جنگ والے معاملات میں جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کے حکم کے خلاف تم نے کیا، واضح ہے۔ جب یہ خلاف کرنے پر ایسا ہونا تھا، ایسا ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، تمہارے لیے امتحان کے لیے ہوا، تمہارے آپس کے درمیان میں سچے اور غیر سچے کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہوا۔ اور چند آیاتوں میں اس کے مزید چند پہلو ہیں۔ پہلو ہے کہ اب جنگوں کے اندر شریک ہونے پر جو نقصان ہوتا ہے مسلمان کے لیے نقصان نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی آخرت کے اعتبار سے ایک بڑی نعمت دولت ہے، اور جو ایمان کی کمی ہے اس کے لیے دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ یہ وضاحت ہے۔